بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسریٰ ایران نے رومیوں کو شکست دی تو ایسی شکست تھی کہ لگتا تھا کہ رومن دوبارہ نہیں اٹھ پائیں گے، لیکن اس وقت سورہ روم میں بتا دیا گیا کہ رومی دوبارہ ایکٹیو ہوں گے اور پھر غالب ہوں گے۔ مثلا سورہ روم کی آیات ہیں جو کچھ یوں تھی: رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن وہ چند سال میں ہی مغلوب ہو جائیں گے اور پھر غالب ہوں گے۔ خدائی کے ہاتھ میں پہلے اور پیچھے سب اختیار ہے، اور جب اس دن مسلمان خدا کی مدد سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کی چاہے مدد کرے، وہ غالب رحم والا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ جو حدیثیں ہیں، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توریت میں سچے نبی کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی ہوئی پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوں، اور اس کے علاوہ وہ اللہ کی شریعت پر لوگوں کو چلائے گا۔ اللہ کی شریعت دین ابراہیمی، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین۔ کوئی نبی بھی اس نے بدکاری کی اجازت نہیں دی، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے شرک سے نہ روکا ہو، توحید کی تعلیم نہ دی۔ تو جب رومیوں کی شکست ہو گئی تو اس کے بعد وہ ایسی حالت میں آ گئے کہ ان کا دوبارہ سے مستحکم ہونا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ میں نے ایک وقت میں منہاج القرآن کے ایک رسالے میں انہوں نے بھی کہیں سے لیا ہے، ان حالات سے متعلق ایک واقعہ پڑھا جو کچھ یوں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا، رومی جو تمہاری طرح اہل کتاب تھے، انہیں ہماری طرح کا عقیدہ رکھنے والے کسریٰ اہل ایران نے شکست دے دی۔ اس سے پہلے سورہ روم کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ جب اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو طعنہ دیا تو سورہ روم کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، جس پر اس دوسرے شخص نے، جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ شرط لگا لو۔ اس پر ان دونوں کے درمیان اس بات پر کہ رومی 3 سال کے اندر اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور دونوں نے 10 اونٹوں کی شرط لگائی، یعنی کہ شرط یہ طے تھی کہ 3 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور 10 اونٹوں کی شرط لگا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں بزا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بزا 3 سے زیادہ اور 9 سے کم کے لیے بولا جاتا ہے۔ لفظ بزا 3 سے زیادہ اور 9 سے کم کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط کو دوبارہ سے ٹھیک کیا۔ انہوں نے جس سے شرط لگائی تھی اس سے کہا کہ اہل روم 3 سے 9 سال کے درمیان دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے اونٹوں کی تعداد 100 طے کر۔ پھر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ پھر جس دن مدینہ میں بدر کے مقام پر مسلمانوں نے کفار کو شکست دی، ٹھیک اسی دن کیسر روم نے کسریٰ ایران کو شکست دی۔ ادھر مسلمان کافروں کو شکست دے رہے تھے اور کسریٰ ایران کو شکست دے رہے تھے۔ رہا وہ شرط والا معاملہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرط حرام ہے۔ جب وہ 100 اونٹ ملے تو انہیں صدقہ کر دیا۔ شرط اس لیے لگانی پڑی کہ قرآن پاک کی آیت کی تصدیق کے لیے۔ رومی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 609 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ 610 عیسوی سے روم و فارس کی جھڑپیں شروع ہوئیں۔ 613 عیسوی میں باقاعدہ جنگ کا اعلان ہوا۔ 614 عیسوی سے رومیوں کو مختلف علاقوں میں شکست ہونا شروع ہوئی، اور 616 عیسوی میں رومی شکست تکمیل کو پہنچ گئی۔
622 عیسوی میں پھر رومیوں نے حملہ شروع کیا۔ 623 سے انہیں کامیابی حاصل ہونا شروع ہوئی اور 625 میں ان کی فتح تکمیل کو پہنچی۔ اس ترتیب پر اگر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ آغاز شکست سے آغاز فتح تک 9 سال بنتے ہیں، اور اگر انجام شکست سے آغاز فتح تک جوڑیں تو بھی وہی 9 سال بنتے ہیں۔ باورہ سیرت النبی جلسہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا پوری طرح آباد ہو جانا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث، اور مدینہ منورہ کی خرابی فتنے اور سب سے بڑی جنگ کے وقوع پذیر ہونے کا سبب ہوگا، اور اس سے سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطن دنیا کے فتح ہونے کے باعث ہوگا، اور قسطن دنیا کا فتح ہونا دجال کے ظاہر ہونے کا سبب اور اس کی علامت ہوگا۔ ابو داؤد۔ یہ جو احادیث بیان کی ہیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کی احادیث اتنی زیادہ، اتنی مستند ہوئی ہیں۔ پھر نبیوں میں اگر لے لیں تو نبیوں میں بھی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوری مکمل اور ثابت ہو چکی ہیں، کسی کی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت سے پہلے کچھ ضروری چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے متعلق پیشن گوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 بڑے گروہ آپس میں نہ لڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑ لیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان یہودوں کو بڑی مار ماریں گے، یعنی ان پر غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپتا پھرے گا، اور وہ پتھر اور درخت یہ کہے گا کہ اے مسلمان، اے خدا کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال، مگر غرقد کا درخت ایسا نہ کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر جمنے چلنے والا ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہو۔ بحوالہ مشکات شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا اور اس صورت سے اپنا دین بچا کے فتنوں سے بھاگے گا۔ بحوالہ بخاری۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا، اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، فتنے اسے اچک لیں گے، لہذا اس وقت سے کوئی بچاؤ اور پناہ مل جائے تو وہاں پناہ لے لے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین حجاز کی طرف اس طرح سے سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر گھس جاتا ہے، اور دین صرف حجاز ہی میں رہ جائے گا جیسے جنگلی بکری صرف پہاڑ کی چوٹی ہی پر رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک دین بیگانگی اور اجنبیت
قسم پرسی کی حالت میں ظاہر ہوا تھا اور عنقریب پھر بیگانہ ہو جائے گا، جیسا کہ شروع میں تھا۔ سو خوشخبری ہو بیگانے لوگوں کو جو میری ان سنتوں کو سنواریں گے جنہیں میرے بعد لوگ بگاڑ دیں گے۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا کہ صبر کرو، معلوم نہیں آگے کیا ہو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد کا زمانہ اس سے برا نہ ہو، جب تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو، یعنی مرتے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ زمانے سے اچھا ہو جائے گا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانہ میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ ذرا سی دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ بحوالہ مسلم شریف۔